آپ کی زندگیاں اہم ہیں، ہمارے لیے بہت اہم ہیں۔ آپ کی حفاظت کے ساتھ آپ کے خاندان جڑے ہوئے ہیں۔ 1 ارب 30 کروڑ روپیہ اس کمپنی نے خرچ کیا ہے آپ لوگوں کی حفاظت اور سیفٹی کے لیے۔ تمام سرکلز میں ایمبولنس کے اوپر غور کریں اور ایمبولنس فراہم کریں۔ گیپکو کے تمام ملازمین جو اس وقت گیپکو میں کام کر رہے ہیں ان کے لیے انشاءاللہ یہ ادارہ ہیلتھ انشورنس فراہم کرے گا۔ ہمارے بہت سے ساتھی کارکن بیجا خود اعتمادی کے اظہار کی بھیٹ چڑھ گئے۔ جانی پہلوان کے لیے میں 5 لاکھ روپے کے انعام کا اعلان کرتا ہوں۔ 17,474 بندے جو 1982 سے لے کے اب تک ہونے چاہیے، لیکن اب بھی میرے پاس جو بندے کام کر رہے ہیں وہ کام کر رہے ہیں 11,902۔ تو میرے بھائیوں اور نوجوانوں، آپ کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ کا ایک ایک روپیہ اکٹھا کیا ہوا واشنگٹن جا کے لگتا ہے۔ جو سروسز ہیں وہ لے رہے ہیں امریکہ والی، اور جو سائیڈ پہ ہمیں چیزیں دے رہے ہیں وہ تھوپیا والی۔ اب جو انشاءاللہ مقابلہ ہوگا وہ ملک بنانے والے اور ملک جلانے والوں کے درمیان ہونے لگا ہے۔ آپ سب کو السلام علیکم۔ ولی الرحمان خان صاحب نے آج جو تقریر کی ہے وہ میرے والد صاحب کہتے ہیں اج تے بستہ ہی پاڑ دیتا ہے تسی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ بطور واقعی مزید مجھے پولز کے کلیمپس کے ڈیزائن کے معاملے میں بھی جو ہے مجھے تعلیم دی جائے گی کہ جی پولاں واسطے کلمپ نہیں ہے ساڑھے کول جڑا ڈیزائن ہونا ہے۔ تو میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت سارے جو ایشوز تھے وہ کہے۔ انہوں نے ایک جو بات کی کہ جی سب لوگ یونیفارم پہنیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں چونکہ سیفٹی سیمینار پہ آیا ہوں تو میں بھی کچھ یونیفارم پہن لوں، تو جناب مجھے ایک سیفٹی ہیٹ دے دیں، میں پہن کے تقریر کروں گا۔ گرین دے دیں جی، جو مرضی مل جائے آپ کو گرین دے دیں، گرین پہن کے کر لیتے ہیں۔ لو جی میں بھی یونیفارم پا لیا جی ڈاٹا۔ اور میں شکر گزار ہوں چیف ایگزیکٹو کا کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ اس گیپکو میں جو ریڑھ کی ہڈی ہے، جو آپ میرے بھائی بزرگ نوجوان جو لائن سٹاف ہیں ان کی حفاظت اور ان کی سیفٹی کے لیے جو سیمینار آج جہاں ہو رہا ہے، اور مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ مجھے آپ بہادر جوانوں کے ساتھ براہ راست گفتگو کا موقع بھی مل رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میں پچھلے 2 گھنٹے سے اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہاں موجود ہوں، اس لیے کہ میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، آپ کی زندگیاں اہم ہیں، ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ آپ کی حفاظت کے ساتھ آپ کے خاندان جڑے ہوئے ہیں، یہ ہمارے لیے اہم ہے۔ تو اس اہمیت کا احساس نہ صرف کرنے کے لیے بلکہ دکھانے کے لیے کہ یہ ایک اہم معاملہ ہے آپ سب کی زندگیوں کی حفاظت، جبکہ آپ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، اور یہی ایک کوشش ہے جس کے نتیجے میں جس کا ذکر چیف ایگزیکٹو صاحب نے ضمناً کیا کہ پچھلے 1 سال میں گیپکو نے سیفٹی پر، جس میں پی پی آئٹمز بھی ہیں اور جو ہیزرڈز ہیں، جو خطرات کو ختم کرنا ہے، وہ چیف صاحب کی بات کسی کو سمجھ نہیں آئی، لیکن 1 ارب 30 کروڑ روپیہ اس کمپنی نے خرچ کیا ہے آپ لوگوں کی حفاظت اور سیفٹی کے لیے۔ 1 کروڑ روپیہ خرچ کر کے لائن سٹاف کے لیے اور عوام کے لیے
جو ہیزرڈز تھے، جو خطرات پیدا کر سکتے تھے، وہ ہم نے ہٹائے ہیں. اور میں شکر گزار ہوں بورڈ آف ڈائریکٹرز کا، انہوں نے مجھے یہاں بیٹھے بیٹھے یہ بھی انفارم کیا ہے کہ ان کی اس وقت گفتگو جاری ہے کہ جدید ترین ہارنس بیلٹس اور ارتھنگ اینڈ گراؤنڈنگ سیٹس انشاءاللہ اگلے آنے والے مہینوں میں وہ آپ کو فراہم کریں گے. اس کے علاوہ یہ نمبر میرے لیے بھی حیران کن تھا، لیکن گیپکو اپنے ملازمین کی میڈیکل سپورٹ کے لیے سالانہ تقریباً 30 کروڑ روپیہ خرچ کرتی. تو جتنے وسائل موجود ہیں میرے بھائیوں، دوستوں، نوجوانوں، جتنی اللہ نے ہمت دی ہے، وہ آپ کی حفاظت کے لیے، آپ کے جو میڈیکل ایشوز ہیں اس کے لیے. یہاں ایمبولنس کا ذکر ہوا جو اس سے پہلے کبھی کسی نے دیکھی نہیں تھی یہاں گیپکو میں، اور میری بورڈ کو یہ تجویز ہے کہ وہ تمام سرکلز میں ایمبولنس کے اوپر غور کریں اور ایمبولنس فراہم کریں. گیپکو کے تمام ملازمین جو اس وقت گیپکو میں کام کر رہے ہیں، ان کے لیے انشاءاللہ یہ ادارہ ہیلتھ انشورنس فراہم کرے گا، کیونکہ سیفٹی ایک ایسا معاملہ ہے جس کے اوپر کسی صورت کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا. آپ کی جانوں کا معاملہ ہے، آپ کے خاندانوں کی کفالت کا معاملہ ہے. یہ 1982 کی گیپکو نہیں ہے. دنیا بہت آگے بڑھ گئی ہے ٹیکنالوجیکلی بھی، اور جو اداروں کو چلانے کا عمل ہے وہ بھی بہت آگے بڑھ گیا ہے. اور اس کے اندر جو چیز نہیں بدلی وہ یہ نہیں بدلا نہ بدلے گا کہ انسانی جان بہت قیمتی ہے، آپ کی جان بہت قیمتی ہے. آپ سب اس ادارے کے لیے بلکہ پوری قوم کے لیے قابل فخر فورس ہیں، جس میں سے ایک آپ کے کولیگ نے، جانی پہلوان نے گجرانوالہ کا نام اونچا کیا ہے. تو انشاءاللہ جانی پہلوان کے لیے میں 5 لاکھ روپے کے انعام کا اعلان کرتا ہوں. اور میری جو آپ سے گزارش بھی ہے کہ جب بھی اس طرح لائن سٹاف کی ٹریننگ ہو، اس کو ضروری سمجھ کر اس کو سنجیدگی سے لیں. یہ نہ کہیں یار کتنے پڑھنے پڑھ دیتا تھی چیف صاحب نے کی ٹریننگ ہے. ٹریننگ سے آپ کی زندگیاں جڑی ہوئی ہیں، آپ کے خاندانوں کی کفالت جڑی ہوئی ہے. چیف ایگزیکٹو صاحب، آپ کے افسروں کو بھی سیفٹی کے معاملے میں بھی اتنا ہی ویجیلنٹ، چوکنا اور نگران ہونا پڑے گا، تاکہ یہ نہ ہو کہ جی آپ نے لائن مینوں کو تو چھوڑ دیا ہے اور آپ کے افسر جو ان کی ڈیوٹی ہے وہ پوری نہ کریں. تو یہ معاملہ جو ہے، یہ سیفٹی ہم سب کا ایک مشترکہ چیلنج ہے. اور چیلنج یہ ہے کہ ذرا سی بے احتیاطی جو ہے وہ ساری زندگی کا دکھ اور پچھتاوا نہ بنے آپ کے خاندانوں کے. میں یونین نمائندوں کو بھی اور ان کی جو کنٹریبیوشن ہے اس کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی اپنے یونین کے ممبران کے رویوں میں، سوچ میں، ٹریننگ میں مثبت تبدیلی لانے میں ہماری مدد کریں. مجھے یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہمارے ساتھ رہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اگر ہم نے اپنی محنت سے اور سچی نیت سے کام جاری رکھا تو وہ دن آئے گا کہ ہم حادثات پر قابو پائیں گے اور گجرانوالہ الیکٹرک پاور کمپنی مکمل طور پر ایک ایکسیڈنٹ فری ادارہ بنے گا انشاءاللہ. اس سال کے آغاز میں جب 7 سمندر پار سے IMF کا مشن آیا
تو گیپکو چاہے اس میں شامل نہیں ہے، لیکن ڈسٹریبیوشن کمپنیاں جو پورے ملک کی ہیں ان کے ایک ایک پیسے کا حساب مجھے دینا پڑا. اور وہ ایک بڑا ہی تلخ تجربہ ہے، بڑا پریشان کن تجربہ ہے. تو اس لیے یہ جو کمپنیز کی پرفارمنس ہے، یہ آپ کے ذہن میں بھی ہے کہ آپ کو اندازہ نہ ہو، لیکن آپ پاکستان کے بجٹ بنانے کی پہلی جو رو ہے نا اس کے اندر کھڑے ہوئے بیکاز آپ نے ہماری مدد کرنی ہے کہ نہ صرف بجلی چالو رہے بلکہ ریکوری مکمل ہو. اور یہاں میرے آ جانے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ حقیقت یہ ہے کہ وزارت توانائی میں ہمیں تو ہمارے لیے لائن مین بہت دور ہے، ہمیں نمبرز آتے ہیں، یہ چیف صاحبان جو ہے نا ہمیں نمبرز بھیجتے ہیں کہ جی اتنی انوائس ہوئی تھی، اس کے اگینسٹ اتنے ارب روپے آئے، اتنے لاسز ہو گئے، ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن لاسز ہو گئے، ایڈمنسٹریٹو لاسز ہو گئے. لیکن میرا یہاں آنے کا یہ مقصد بھی تھا کہ میں اپنے آپ کو بھی یاد کراؤں اور آپ کو بھی یہ سمجھاؤں کہ مجھے یہ اندازہ ہے کہ یہ جو اربوں کا نمبرز ہمیں چیف صاحبان بھجواتے ہیں ان کے پیچھے میرے جیتے جاگتے بھائی کھڑے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، افسران ہیں. تو میرے بھائیوں اور نوجوانوں، آپ کی بڑی اہمیت ہے. آپ کا ایک ایک روپیہ اکٹھا کیا ہوا واشنگٹن جا کے لگتا ہے. ہم لوگ ملک کی تعمیر کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کا خاص کرم، ملک کو بنانے والے ہیں، موٹر وے بنانے والے ہیں، اسکول بنانے والے ہیں، میڈیکل کالج بنانے والے ہیں، پل بنانے والے ہیں. تو یہ فرق کریں کہ ان سکولوں کو، ایمبولینسوں کو، سرکاری عمارتوں کو جلانے والے کون ہیں. کیونکہ اب جو انشاءاللہ مقابلہ ہوگا وہ ملک بنانے والے اور ملک جلانے والوں کے درمیان ہونے لگا ہے. اور میری یہ توقع ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ ہم سب کو صحیح سوچ رکھنے کی توفیق دے، ہمیں گمراہ ہونے سے بچائیں کہ جس طرح آپ روزانہ محنت کر کے گیپکو کی اور بجلی کی تعمیر کرتے ہیں، آپ بھی انشاءاللہ جلانے والے کو مسترد کریں گے اور انشاءاللہ اسی صف میں کھڑے ہوں گے جہاں آپ آج کھڑے ہیں، ملک بنانے والوں. آپ کا بہت شکریہ. پاکستان پائندہ باد. میں سیفٹی سیمینار پہ آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور سیفٹی کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے سے آپ سے مخاطب ہوں. توقع کرتا ہوں کہ آپ گزارشات کو غور سے سنیں گے اور اپنی زندگی کا لازمی جز بنائیں گے. بجلی کا تسلسل قائم رکھنا ہمارا پیشہ وارانہ اور محکمانہ ذمہ داری ہے. مغرب جان کی حفاظت کرنا نہ صرف ہمارا مذہبی اور دینی فریضہ ہے بلکہ ایک خاندان کی ضرورت ہے. ہمارا ایمان ہے کہ قادر مطلق، خالق برحق اور رب کائنات کی طرف سے ابتدا سے روز آخرت تک زندگی صرف ایک دفعہ عطا کی جاتی ہے. آپ کی یہ صحت اور آپ کی یہ زندگی رب کائنات کی طرف سے آپ کے لیے قیمتی، بیش بہا، بے مثال اور انمول تحفہ ہے اور بہت بڑی نعمت ہے. خدا را رب کائنات کی طرف سے عطا کیے ہوئے اس تحفے کو، عطا کیے ہوئے اس
नेमत को बेदर्दी और लापरवाही से ज़ाय ना कीजिएगा। आपकी अनथक मेहनत महकमे के वक़ार में इजाफे का बायस है और आपकी सेहत और सलामती इदारे की फ़नी महारत और तजर्बे की ज़ामिन है। लिहाजा काम के दौरान आपकी हिफाजत महकमे की अव्वलीन तरजीह है। तमाम तर हिफाजती तदाबीर और हिफाजती साजो सामान की अवेलेबिलिटी के बावजूद हमारे बहुत से साथी कारकुन बेजा खुद इत्मादी के इजहार की ढेर चढ़ गए और वो आज हम में मौजूद नहीं। उनकी गैर मौजूदगी उनके पसमंदगान की तरह हमारे इदारे के लिए भी नाकाबिल तलाफी नुकसान है। आपकी सलामती और आपकी ज़िंदगी इस मुल्क की तरक्की से वाबस्ता है। इस इदारे की तरक्की आपकी सलामती से वाबस्ता है। आपके ख़ानदान की खुशियाँ आपकी सलामती से वाबस्ता हैं। आपकी बीवी और बच्चों की खुशियाँ आपके वालिदैन की खुशियाँ और आपके प्यारों की खुशियाँ आपकी सलामती से वाबस्ता हैं। खुदारा अपने आप को महफूज करके इनकी खुशियों को महफूज कीजिए और अपने आप को लापरवाही से ज़ाय करके इनकी खुशियों को मांद ना होने दीजिए। फैटल एक्सीडेंट से जहां महकमा एक तजर्बेकार कारकुन से महरूम हो जाता है, वहीं उसका ख़ानदान उजड़ जाता है, उसकी बीवी बेवा बन जाती है, उसके छोटे और मासूम बच्चे यतीम बन जाते हैं और उसके बूढ़े वालिदैन बेआसरा और बेसरापा हो जाते हैं। सेफ्टी के हवाले से गैप्को की पॉलिसी या गैप्को का नारा या गैप्को का स्लोगन आप सबको याद है और इधर हर जगह पे आवेजा है कि नो एनी ऑपरेटिंग कंडीशन और अर्जेंसी ऑफ सर्विस और वर्क कैन एवर जस्टिफाई द इंडेंजरिंग द लाइफ ऑफ एनीवन। सेफ्टी के बारे में काफ़ी बातें आपने सुन ली, लेकिन मैं चंद एक का जस्ट शॉर्टकट रिपीट करना चाह रहा हूँ कि टीएनपी के बगैर काम नहीं करना, परमिट के पीटीडब्ल्यू के बगैर काम नहीं करना और जहाँ काम करना है दोनों साइडों पे टेम्परेरी अर्थ करना है, क्योंकि इसके बगैर जहाँ काम करते हैं डबल सप्लाई जनरेटर्स, स्ट्रीट लाइट्स और इंडक्शन की वजह से उसमें करंट आ जाता है। जबकि हमारा बंदा ये समझता है कि हमने लाइन काट दी है, लेकिन इस करंट को, इंडक्शन वगैरह को, करंट को ख़त्म करने के लिए दोनों साइडों पे अर्थ अगर करेंगे तो फिर वो अर्थ हो जाएगा और एक्सीडेंट नहीं होगा। और फिर जो हमारे शॉर्टकट हैं इसको अवॉइड करना है और ये ओवर कॉन्फिडेंस जो है इसको भी, और अवॉइड जो है अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन को करना है। मौके के मुताबिक सेफ्टी हमारा जो बंदा है उसकी इंटेलिजेंस पे डिपेंड करता है, कोऑपरेशन पे और अंडरस्टैंडिंग पे और सेफ्टी मेजर को अडॉप्ट करने से और टीएनपी को इस्तेमाल करने से बचा जा सकता है। एक कारकुन गैप्को का एक लाइनमैन गैप्को का कीमती असासा है और उसकी जान अनमोल है और उसकी शहादत नाकाबिल तलाफी नुकसान है। मैं सलाम पेश करता हूँ गैप्को के उन कारकुनों को, गैप्को के उन शोहदा को जिन्होंने अपनी फर्ज की अदायगी करते हुए जानों का नजराना पेश किया। मैं सलाम पेश करता हूँ गैप्को के उन कारकुनों को जो गर्मियों की कड़कती हुई धूप में गर्म खंभों पर चढ़ के
बिजली बहाल कर रहे होते हैं और हमारी आवाम एसी लगा के सो रही होती है। मैं सलाम पेश करता हूं गैपको के उन कारकुनों को जो सर्दियों की ठड़कती हुई रातों को बिजली ठीक कर रहे होते हैं और हमारे अवाम हीटर लगाकर मजे की नींद सो रहे होते हैं। मैं सलाम पेश करता हूं अपने कारकुनों को कि जिन्होंने बारिशों में, आंधियों में, अंधेरियों में बिजली को बहाल कर रहे होते हैं। और मैं सलाम पेश करता हूं अपने गैपको के उन कारकुनों को जिनकी मेहनत की बदौलत रात को रोशनियां जगमगा रही होती हैं। मैं सबसे पहले रब्बुल इज़्ज़त जिसका कब्ज़ा कुदरत में कुल कायनात है उसका शुक्र अदा करता हूँ कि पिछली दफ़ा जब हमने अपने मिनिस्टर साहब को चीफ एग्जीक्यूटिव के सामने हमने दावत दी कि हमारे सेफ्टी सेमिनार में आएँ, कुछ हमारी भी सुने और हम कुछ आपकी सुने, कुछ अपने ऑफिसर साहबान की सुने, ताकि इन हादसात में भी कमी हो और जो हमें प्रॉब्लम्स है वो भी दूर हों। मेरी जनाब वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर खान साहब से कि आप इस गर्मी के मौसम में यहाँ बैठे हैं तो ये रायगा नहीं जाएगा, क्योंकि ये अल्लाह की मखलूक की खिदमत करते हैं और अल्लाह की मखलूक की खिदमत करने वालों से आपका प्यार है कि आप 2 घंटा हो गए हैं हमारी बातें भी सुन रहे हैं और पसीने में शरबूर हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, हम सिर्फ आपके लिए दुआए खैर कर सकते। ऑर्गेनाइजेशन का जो सरमाया होते हैं वो इसके लोग होते हैं, जो इसके वर्कर होते हैं। कुछ वर्कर की जिम्मेदारियां हैं और कुछ ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारियां हैं। पहले मैं वर्कर्स की जिम्मेदारियों का तयन थोड़ा सा करूंगा, इसके बारे में बहुत लोगों ने कर लिया, लेकिन मेरे ख्याल से, मेरे तजर्बे से जो मैंने ज़िंदगी में सीखा है कि अर्थिंग का आपको कहा गया, सब कुछ कहा गया, लेकिन बतौर लाइनमैन किसी नज़र की लाइनमैन की कम हो गई है तो वो प्लास्टिक का फ्रेम इस्तेमाल करे, मेटल का फ्रेम ना इस्तेमाल करे। अगर खुदा ना खास्ता अगर उसने गले में चेन पहनी हुई है तो खुदारा वो चेन बिल्कुल ना पहने। अगर खुदारा वो डुप्लीकेट सोर्स, पहले तो मैं इसके खिलाफ हूं कि डुप्लीकेट सोर्स होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप डुप्लीकेट सोर्स इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए बेहतरीन आप ये काम करें कि उसके 4 पैनल वाला जो है, 4 टर्मिनल वाला जो स्विच है उसको इस्तेमाल करें, ताकि उसकी खुदा न खास्ता अगर न्यूट्रल किसी जगह से लूज है तो वो न्यूट्रल जो अगर खुदा न खास्ता किसी से डैमेज हो जाए उसकी वापसी किसी सूरत पे भी नहीं छोड़ती, जो मेरे तजर्बे में आया। तो इसलिए मैं लाइनमैनों से ये गुजारिश करूंगा कि आपकी मेहरबानी, मैंने जिंदगी में, सच्ची बात है कि मैंने कभी जिंदगी में कोई ऐसा हादसा नहीं देखा जो टी&पी की कमी की वजह से हुआ हो। यह सच कहना चाहिए, क्योंकि टी&पी की कमी की वजह से नहीं हुआ। इसमें मैं बताऊंगा कि किस वजह से हादसा का जिक्र होता है, किस वजह से ज्यादातर हादसा है, लेकिन हमारे पास जो हमारे सोर्सेज हैं वो टी&पी मौजूद है। लेकिन हम किसी वक्त अकल पे पर्दा पड़ गया, जिस तरह शेख मौलाना साहब ने कहा, ओवर कॉन्फिडेंस हो गए। हमने सोचा कि हमने तो ऊपर जाना है, 5 मिनट में या 2 मिनट में काम करके आ जाना है। हमने उस लाइनमैन का इंतजार, उस लाइनमैन का इंतजार ही ना किया कि वो परमिट लेने के लिए गया है कि डीए काटने के लिए गया है। इस हादसा की रोशनी में मैंने बड़े लोगों को देखा है, लोड शेडिंग के दौरान काम करना यह भी बहुत बड़ा हादसे का सबब बनता है कि बगैर किसी बताए हुए। ये तो चीजें हैं हमारे, आपको बड़ी लेक्चर भी दिए जाते हैं, सब कुछ दिया जाता है, लेकिन फिर भी हादसात ना रुकना, ये लम्हा-ए फिक्रिया है। लम्हा-ए फिक्रिया के लिए ऑर्गेनाइजेशंस का क्या काम है? ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो उनके वेलफेयर का काम करती है ताकि वो रिलैक्सेशन के साथ वो काम कर सके। मेरे पास टोटल 970 फीडर हैं, 970 फीडर हैं, और 970 पे जो हमारे पास वर्किंग लाइन स्टूडेंट काम करते हैं वो टोटल तौर पर 500 या 600 बंदा काम करता है। 500 या 500 कुछ बंदों का काम करता है। आपकी एसओपी के मुताबिक जो आपने 1982 में जो मेरे इंजीनियर साहबान ने बैठ के बनाई, उस एसओपी के मुताबिक
17,474 बंदे जो 1982 से लेकर अब तक होने चाहिए, लेकिन अब भी मेरे पास जो बंदे काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं 11,902। और जो हमारी अगर ओवरऑल रेशो को देखें उस एसओपी के मुताबिक, तो 53% मेरे पास जो है वो स्टाफ की शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है। 120 सबडीन है मेरी, और अगर मैं आपकी एसओपी के मुताबिक कि रूरल की सबडीन जो है वो 15,000 रुपए बना दी जाए और अर्बन की जो है वो बना दी जाए 18,000 रुपए, तो 120 की बजाय हमारी और सबडीन एक्स्ट्रा जो सबडीन बनेगी वो 147 सबडीनों की, और 147 सबडीन की। लेकिन जब हम इसी 73 से मैं ये बात करना चाहता हूं कि 147 सबडीन का हम रेवेन्यू बचाते हैं। मेरे नायब कासद से लेकर चीफ एग्जीक्यूटिव तक, इसमें कोई शक नहीं कि सारे लोग आबे जमजम से हैं, धुले हुए हैं। इसमें मेरे लोग भी जो हैं कुछ ऐसे होंगे जो गलत काम या गलत कोई ऐसा जिसकी वजह से बदनामी का बायस, उसमें मेरे अफीसर साहबान भी ऐसे होंगे जो गलत काम, सारे गलत नहीं हैं, लेकिन 147 सबडीन है जो आपकी एसओपी के मुताबिक 147 सबडीन का अगर हम शॉर्टेज ऑफ स्टाफ का लगाएं तो आप बताएं हम कितने साल में, एक साल में कितना रेवेन्यू हम बचत करते हैं। लेकिन जब हम एक बोनस की बात करते हैं तो कहते हैं नहीं, मुआशी हालात बेहतर नहीं है। मैं चेयरमैन बीओडी साहब से कहूंगा कि कोई वली रहमान आए ना आए इस बात में, लेकिन जाती दफा या अब एक दफा काम कर दें कि हमेशा की तरह हमें ईद पे बोनस के लिए हमें तरस ना पड़े, हम हमेशा के लिए कर दें कि जब हमारी प्रॉफिट कंपनी है तो उसको बोनस ही कर दें। मेहरबानी। आज खुरम दस्तगीर साहब हमारे बीच में हमारी रिक्वेस्ट पे आए हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेंट्रल लेबर यूनियन की रिक्वेस्ट पे आए हैं, मैं इनका शुक्रगुजार हूं कि इनके लिए कहेंगे। तो चेयरमैन बीओडी साहब, पिछली बीओडी ने तो जो किया, लेकिन आप एक तारीख रकम कर जाएं, मिनिस्टर साहब तारीख रकम कर जाएं कि स्टेज पे आके किसी शख्स को बोनस की जरूरत ना पड़े, हर साल वो बोनस ऑटोमेटिकली उनके चला जाए। मैं यहां पे थोड़ा सा फिगर बताऊंगा कि जनाब इंजीनियर मेरा दिलो दिमाग हैं, दस्ते बाजू हैं, जरा महसूस ना कीजिएगा कि 15 से लेकर 20 तक 23 तक 2 दफा गाड़ियां मिल गई, मेरी मोटरसाइकिलें 15 से लेकर अब तक उसका बजट ही ना पास हो। मैं रुल गया। फिर कहते हैं कि यूनियन जो है वो सही काम नहीं करती। अल्लाह की कसम, मैंने जब भी कहा टेबल पे बैठ के जंग जीती है, मैंने हड़ताल और इस मुल्क और इस इदारे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। आपने एम्बुलेंस दी जिनका जिक्र करना मेरे लिए बड़ा जरूरी था, लेकिन लोगों ने एम्बुलेंस के मुताबिक लिखा कि ये पता नहीं क्या दे दिया है। कोई एम्बुलेंस आपकी सेहत के लिए दी। अब मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि 2 एम्बुलेंस आपने इस हॉस्पिटल को दी हैं, कहां नारोवाल, कहां सियालकोट, कहां मंडी बहाउद्दीन, ये सर्कल जो है, हर सर्कल के एक एम्बुलेंस जो है ये दे दें ताकि इन लोगों के लिए मुश्किलात की बजाय ये आसानी से अपना काम कर सकें। ये मैंने इसलिए मांगी थी कि मैंने देखा था एक ऑडिट ऑफिसर यहां पे लिपारी होटल में आया, वो डेथ हो गई, हमारे पास एम्बुलेंस नहीं थी, तो हमने उसको ईदी के एम्बुलेंस में जब लेके गए तो यार मुझे थोड़ा सा महसूस हुआ कि ये जो शख्स है इसने 26 साल 27 साल अपनी जिंदगी के इस अदारे को सर्व किए, तो कभी अगर इसके मरने के बाद भी अगर इसकी एम्बुलेंस के तहत लिखा होता गैपको, तो कंपनी का एजाज था कि वहां जाता और लोग रश करते कि गैपको कंपनी ने इसके लिए जाते हुए भी इसके लिए बेहतरीन इंतजाम किया है। यहां पे यह भी कहना चाहता हूं कि कैसी ऐसी अगर आप एनालिसिस करें तो जलालपुर डिवीजन एक हमारी है, वहां पे 7 के 6 सब डिवीजन हैं। गुजरात में वहां सिर्फ 2 ड्राइवर हैं, वहां पर सिर्फ 2 ड्राइवर हैं। आज बड़े सालों के बाद आपको बुलाया है
اور میرا خیال ہے سیفٹی سیمینار ہے. اگر میں ان سے نہیں کہوں گا تو یہ کہیں گے سوائے فوٹو سیشن کے سوائے یہ کوئی نہیں کرتا, کیونکہ اکثر ریمارکس دے دیتے ہیں کہ اسے کوئی کام نہیں ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں, میرے عاطف صاحب بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, میں عاطف صاحب سے بھی کہوں گا خدا را اس چیز کو نہ بینیفٹ دیکھیں. یہ کنزیومر ہمیں, ہماری ذمہ داری ہے کہ کنزیومر ہمیں ان کی وجہ سے ہم پیسے لیتے ہیں, ہمیں تنخواہیں ملتی ہیں, ان کو 1122 والی سروس دینا ہمارا رائٹ میں شامل ہے. تو آپ کی مہربانی ہے یہ موٹر سائیکلیں بھی ان کو دے دیں تاکہ ان کے اندر بھی تضاد ختم ہو. کچھ ایسا بھی کام ہے کہ جب ہم جاتے ہیں تو وہ منسٹری ہمیں منع کر دیتی ہے کہ جناب یہ تو آپ کمپنی ہیں, کمپنی کرے گی. اور جب ہم کمپنی کے پاس آتے ہیں تو وہاں سے جو ہمارے سیکرٹری صاحبان اور جوائنٹ سیکرٹری صاحبان ہیں وہ کہتے ہیں جناب یہ تو بورڈ نے کرنے ہیں. میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آدھے تیتر اور آدھے بٹیر کو ختم کر دیں, ایکول کر دیں کہ بورڈ نے کرنا ہے کہ منسٹری نے کرنا ہے. مثال کے طور پہ LTC اور میٹر ریڈر LTC اور UDC منسٹر فنانس نے ہمیں یہ وہ دے دیے, ایک 16ویں اسکیل کو ایگریمنٹ دے دی, لیکن منسٹری کے سٹاف کو وہ مل گئی, منسٹری کے سٹاف کو مل گئی, لیکن میرے LTC اور UDC کو ابھی تک وہ نہیں مل سکی. آج میں یہ بھی کروں گا کہ 60,000 روپیہ ڈینجرس لاس بہت کم اماؤنٹ ہے. اور باہر کی دنیا میں نے ایک سیمینار اٹینڈ کیا تھا ٹوکیو میں, اس میں سب سے زیادہ انشورنس اور سب سے زیادہ جو جاب الاؤنس تھا سب سے زیادہ تھا وہ لائن مین کا تھا, اس کی زندگی کے ساتھ کوئی نقصان نہیں. تو میری یہ گزارش ہے کہ ایک کمیٹی بیٹھی تھی, وہ کمیٹی بھی ٹوٹ گئی. کمیٹی بھی ایسی نہ بنائیں, وہ کمیٹیاں وہی کی وہی رہ جائیں. ایسی پیسوں والی کمیٹی بنائیں جو 11 مہینے کے بعد 10 مہینے کے بعد اس لائن مین کو مل جائے تاکہ اس کا جو وہ ہے ڈینجرس لاس وہ بڑھ جائے. میری آپ سے یہ گزارش ہے. اسی طرح ہی میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ہم نے 52 لاکھ کی ہم نے گاڑیاں لے لی. چیئرمین صاحب یہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ 52 لاکھ کی گاڑیاں لے لی ہم نے. 40 گاڑیاں ہماری بکتے آ گئی, 40 ابھی ہمارے پائپ لائن میں ہیں, لیکن ان کے پاس پائلٹ ہی نہیں ہے. پہلے ہی ہمارے ساتھ 588 ہمارے پاس گاڑیاں ہیں اور میرے پاس ڈرائیور جو ہیں وہ 278 ہیں پورے میں. کوئی اسسٹنٹ لائن مین چلا رہا ہے, کوئی لائن مین چلا رہا ہے, کوئی LTC چلا رہا ہے, اور کسی جگہ پر کوئی رات کو فیڈر بند ہوتا ہے. میرا FD اور لائن مین بھی وہ گاڑی چلاتا ہے, ڈرائیور اویلیبل نہیں. میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ نے پروگرام بنایا ہے کہ آپ خصوصی طور پہ منڈی بہاؤالدین سرکل کو ایکٹیو کرنا چاہتے ہیں. آپ ضرور کریں, منڈی بہاؤالدین سرکل کو ایکٹیو کریں, لیکن خدا را میری آپ سے گزارش ہے کہ جو 1982 کی یارڈ سٹک ہے اس کے مطابق بندے تو دے رہے ہیں, اس کے مطابق ان بندوں کو دے رہے ہیں. یہ میں آپ چھوٹی سی مثال سناتا ہوں. منڈی بہاؤالدین کی ایک فالیہ ڈوین ہے. فالیہ ڈوین بنے ہوئے 15 سال تقریباً میرا خیال ہے پہلی پوسٹنگ آپ کی 15 سال. وہاں فالیہ ڈوین شیخ مانا صاحب وہاں گئے, وہاں سپریم کی سیٹ کریٹ نہیں ہو سکی. میری آپ سے گزارش ہے, میری مہربانی آپ کی مہربانی ہے, میں یہ آپ سے کہوں گا کہ 988 ابھی آپ کے پاس آ رہا ہے چیئرمین BOT صاحب کے پاس, عاطف صاحب کے پاس, کہ 988 فیڈروں کا جو آپ نے وہ CO میمو بنایا ہے. یہ جو ڈپلوما ہولڈر ہیں, میں نہیں کہتا سب کو رکھ لیں, میں کہتا ہوں جو آپ کے معیار کے مطابق ہے اس کو بورڈ بنا کے 137 کے 37 بندے باہر سے اگر بنتی نہیں کرتے ULS تو لے لیں. ALM بیچارے فیڈر چلاتے ہیں, جب انہیں کوئی کہا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے میری ڈیوٹی نہیں تھی, میں نے نہیں چلانی. یہ میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ بڑا خصوصی طور پہ کریں. ہماری بات کو تھوڑا سا ایک اور بڑی بات کہ جناب چیف ایگزیکٹو صاحب, مجھے خوشی ہے کہ جب آپ کے سوشل میڈیا پہ جب ہم آپ کے وہ رسالے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جناب جب ہمارا چیف انجینئر یا ایسی کو ریٹائر ہوتا ہے اسے چائے کا کپ دیا جاتا ہے اور اسے باعزت سے شیلڈ دے کے اس کو دیا جاتا ہے, تو میری گزارش ہے میرے اس نائب قاصد کو, میرے ALM کو بھی ہر منتھ
ایک ایسا پروگرام بنا دیں جس میں اس کو بھی شیلڈ دی جائے, ایک چائے کا کپ دیا جائے, اس کو بھی چیک دیا جائے کہ جناب یہ آپ کا چیک ہے اور آپ لے کے جائیں. اس میں 5 بندے آئیں, میں نہیں کہتا کہ کسی کی عادت کلیئر نہیں, اس کو نہ کریں, لیکن جو کلیئر ہیں ان کو بھی چیک اگر اپنے ہاتھ سے آپ دے دیں گے تو میرے لیے باعث عزت اور باعث افتخار کی بات ہوگی. میں یہ بھی کہوں گا کہ گزارش ہے کہ وہ جو ہمارے ڈیزائن والے ہیں ان سے بھی ذرا خصوصی طور پہ کوشش کریے گا. میں کسی کے تنقید نہیں کرنا چاہتا, لیکن ذرا کوشش کریے گا. آج ڈیوں کا سیٹ جو ہے ایک دفعہ لگاتے ہیں اور دوسری دفعہ جل جاتا ہے. اس کی ڈیزائننگ کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیسے کم ہو گیا ہے, اس کو کیا کریں ہم. اور بولو تو صحیح. آج وہ چینل, آج وہ کراس جو 49 کلو تھا وہ پہلے 32 کلو پہ آ گیا, 28 کلو پہ آ گیا, آج 21 کلو پہ آ گیا. کیا آندیاں اور طوفان ختم ہو گئے یا ڈیزائنر نے ہمیں بریف کر دے تاکہ ہم اس ڈیزائن کے مطابق کر سکیں. میں ظہور چوہان صاحب کے وقت سے ایک کام کہہ رہا تھا, چٹھیاں لکھ کے مر گیا کہ جناب آپ پی سی پول لگاتے ہیں, آپ انجینئر ہیں, پی سی پول لگانے کے لیے جب ہم ٹرانسفارمر رکھتے ہیں تو ٹرانسفارمر کے لیے اس کا جو قابلہ ہے ابھی تک ہم کنزیومر سے بنواتے ہیں, جو کنزیومر سخت ہو اس کنزیومر کی بجائے ہم خود بنا لیتے ہیں. آج تک اس کا جو کلب ہے وہ کلب بھی نہیں بن سکا, بڑی دیر سے نہیں بن سکا. یہ میں آپ کو کہوں گا. پھر کہتے ہیں کہ یونین بری ہے. اللہ کی قسم یونین بری نہیں ہے, اس میں بندے برے ہو سکتے ہیں, میں برا ہو سکتا ہوں, لیکن آپ اور باب اختیار تک پہنچانا بڑا ضروری ہے. کہ آج اگر آپ تار دیکھ لیں 752 PVC, کسی دور میں اسسٹنٹ لائن مین ہوا کرتا تھا, لائن مین کی زندگی بسر کی تو وہاں پہ کیا ہوتا تھا کہ ایک GSL تھی, اس کے ساتھ کلمپ کرتے تھے اور کلمپ کر کے سروس ماس اس کے گھر پہ لگا کے اس کے ساتھ لگا کے ہم چھوٹا سا میٹر جو تھا وہ لگا دیتے تھے اور وہ بہترین کمفرٹیبل تھا. اوپر انسولیٹر لگا دیا کرتے تھے, اوپر انسولیٹر لگا کے تاکہ یہ شارٹ نہ ہو. آج ہم صرف اور صرف کنزیومر کو 1 میٹر دیتے ہیں اور اسے 5 میٹر کیبل یا 10 میٹر, اور سٹور سے ہمیں 20 میٹر ملتی ہے, اور راستے میں وہ چیکنگ ہوتے ہوئے انکم ٹیکس ختم ہوتا جاتا ہے. میں کہتا ہوں اگر انوائرمنٹ آپ اگر دے دیں, انوائرمنٹ بہترین دے دیں, اللہ کی قسم میں کبھی بھی آپ کے پاس نہیں آؤں گا کہ اس شخص کو سزا نہ دیں. اگر انوائرمنٹ بہتر دے دیں, مٹیریل صحیح دے دیں. ایک ایسر کے لیے تقریباً 10 دفعہ ہمیں سٹور میں جانا پڑتا ہے. اور کیا ہے ریلیز, اس ریلیز کو کم کر دیں. میں بندے دل کی آواز ضرور سنانی ہے جی. ریلیز کو کم کر دیں, اور ریلیز کے لیے کوئی پیرامیٹر ایسا ادا کر دیں کہ جب اس کے پیسے جمع ہو گئے, جب اس کے کام ہو گئے. مجھے ابھی منسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ کنزیومر کو کیسے دیں. 3 دفعہ اس کا کنزیومر کا کام ہوتا ہے. پہلے ڈیمانڈ نوٹس دینا, پیسے جمع ہونا, پھر وہ سب دن میں جانا, پھر وہاں سے آ کے واپس آنی, پھر ٹیسٹ رپورٹ ویریفائی ہونی, ٹیسٹ رپورٹ ویریفائی ہو کے پھر واپس جانا, پھر واپس ہو کے جا کے پھر اس کے بعد اس کا مٹیریل نکلتا ہے. اس سسٹم کو اگر ہم کم کر دیں گے تو میرا خیال ہے ہمیں ہمارے معاشرے میں اور مزید عزت کا اضافہ ہوگا, جس کی وجہ سے آپ کو بھی ہم دعائیں دیں گے اور ہمیں بھی لوگ دعائیں دیں گے. ERP کا سسٹم, میرے میاں تاروان سے, ERP سسٹم برا نہیں ہے, ERP سسٹم برا نہیں ہے. میں مانتا ہوں کہ آج کل دنیا گلوبل ویژن دنیا بن گئی ہے, کمپیوٹرائز زمانہ ہونا چاہیے, لیکن مجھے صرف ایک بتائیں, اگر خدا نہ خواستہ 5 پول گر پڑے ہیں حافظ آباد میں یا ادھر نشہرہ برکہ میں, تو وہاں پہ جو لائن مین اور لائن فون ایس ڈی او صاحب جو ہیں وہ اگر صبح سے لے کر رات تک کریں گے, کیا رات پہ آ کے وہاں پہ انگوٹھا لگائیں گے کہ جناب ہمیں 1 بجے آئیں اور انگوٹھا لگائیں گے اور صبح 8 بجے پھر وہاں چلے جائیں گے؟ یہ ذرا ERP کا یہ نظام غلط ہے. ERP بہترین سسٹم ہے کہ لوگوں کو رہے کہ لوگ آتے ہیں کہ نہیں آتے. صبح کو تو ٹھیک ہے, صبح حاضری لگانا ٹھیک ہے, لیکن کئی دفعہ رات کو 2 بجے لائن فون جاتا ہے, 3 بجے جاتا ہے. اب مجھے لائن نے کہا کہ جناب ہم نے 4 بجے تک 5 بجے تک ڈیوٹی کرنی ہے, 5 بجے کے بعد ہم نے موبائل بند کرنے ہیں. میں نے کہا نہ یار, یہ ملک رہے گا
ये अदारा रहेगा तो हम हैं तो फिर यूनियन है। मैं तो चौथे नंबर पे आता हूं। तो इससे मफादात हमारे जुड़े हुए हैं। अगर ये मफादात हमारे इसके मुल्क के और अदारे के बढ़ते रहेंगे तो फिर मेरा ख्याल कहता है कि हमें जो है हमारे मफादात बढ़ते रहेंगे। ERP के लिए लगा दी हमने, लैपटॉप ले दिए, सब कुछ ले दिए, लेकिन अभी तक ऑपरेटर नहीं है। सारे असिस्टेंट लाइनमैन, हम रोज लेटर लिखते हैं कि असिस्टेंट लाइनमैन कोई MSc है, लमसम वाले बेचारे हैं, उनमें से 5, 6, 10 दोस्त जो हैं वो ऑडिट में लगा दिए गए हैं और उसमें लगा दिए गए हैं। खुदारा डेली बेसिस पे ही लोग भर्ती कर लें, चलो कंपनी का भी काम होगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा और आपको एक्यूरेट एफिशिएंसी भी मिलेगी। लेकिन नहीं, हम हर निजाम ठीक कर रहे हैं। हम जो सर्विसेज हैं वो ले रहे हैं अमेरिका वाली, और जो साइड पे हमें चीजें दे रहे हैं वो थोपिया वाली। एक हमारे यहां डेली वेजेस वाले बैठे हुए हैं 63, 9 साल हो गए हैं जनाब, 63 बंदे हैं। ये पिछली दफा आपकी मेहरबानी, आपने इनके लिए 30,000 रुपए दे दिया। ये मोबाइल अपने इस्तेमाल कर रहे हैं कि मीटर रीडर हैं, मोबाइल नहीं मिल रहे, उनका जी मोबाइल खराब हो जाए, जो मर्जी हो जाए, आप नहीं करना है। बेरोजगारी की वजह से बेचारे जो मिलता है वो कर लेते हैं। एक तो इनको रेगुलर और कॉन्ट्रैक्ट वालों को रेगुलर किया जाए। कहते हैं आप ठीक है लमसम पैकेज कर लें, मैं कहता हूं लेकिन ओल्ड जो एज बेनिफिट है उससे साथ कोई मुआहदा कर लें ताकि इन लोगों को कंफर्टेबल हो जाएं। इन लोगों से कोई ऐसा कर लें ताकि ये आइंदा के लिए अपनी पेंशन के लिए ना हो, और उसी तरह ही मेरिट पे इनकी तरक्कियां उतरें ताकि हमें लाइनमैन जो है बड़े अच्छे तरीके से मिल सके। आखिर में ये भी गुजारिश है चीफ एग्जीक्यूटिव साहब से कि जब आप मटेरियल इंस्पेक्शन के लिए या किसी चीज़ के लिए आप लोगों को भेजते हैं तो उसके म्यार के लिए बड़ा ज़रूरी रखें। मुझे अच्छी तरह याद है वाकया राणा अशरफ जायद साहब से FIA के एक डायरेक्टर ने कहा कि आपने ये माल जो है महंगा ख़रीदा है, ट्रांसफर गलत ख़रीदा है, हमने इसके MM वाले को छोड़ना नहीं है। तो उन्होंने कहा मैं इंजीनियर हूं, मैं जानता हूं कि ये जो मटेरियल है ये मैंने खरीदना है, मैंने लिख के दे दिया राणा अशरफ जायद साहब ने। उन्होंने कहा जो एक्शन होगा मुझ पे होगा, मुझे पता है। आज राणा अशरफ जायद के ट्रांसफर लगे हुए आज भी लोग देख रहे हैं, अपग्रेडेशन, ग्रिड स्टेशन और जो हमारी अपनी ऑफिस बने हुए हैं, अल्लाह उनको भी जज़ा खैर दे। जो लोग काम कर जाते हैं उनके लिए लोग दुआ गो होते हैं। रौनक हो